السلام علیکم۔ انوکھا انداز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا موضوع ایاز صادق اور ان کی کارستانیاں ہیں۔ ایاز صادق نے جس طرح کے بیان اسمبلی کے فلور کے اوپر دیے وہ قابل مذمت ہے۔ انہوں نے ملکی اداروں کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی اس کی شدید مذمت کی جاتی ہے۔ ان کا تردیدی بیان بھی آیا، مگر اس تردیدی بیان سے پہلے انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ کافی ناگوار گزرا، اور اس بیان دینے کی اصل وجوہات ہم جانیں گے۔ یہ بریکنگ نیوز ہے، اور اگر آپ کو وجوہات جاننی ہے تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو مزید معلومات ملتی رہیں اور اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کو مزید معلوم ہوتا رہے۔ ایاز صادق نے آخر ایسا بیان دیا کیوں؟ پہلے تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں۔ ایاز صادق نے اس لیے یہ بیان دیا کہ ان کی سیاست اور ان کی اپنی پارٹی میں وہ جگہ مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالا اور ملک کی سلامتی کے اوپر کیچڑ اچھالا، تاکہ ان کو عوام میں پذیرائی حاصل ہو، اور ساتھ ساتھ جو پڑوسی ملک کا میڈیا ہے ان کو کیچ کرے اور ان کے بیان کے اوپر تواتر کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان پہ حملے کرتا رہے میڈیا کے ذریعے، اور عوام کے لیے جو ہے درد سر بنتا رہے۔ ایاز صادق نے جو ہے وہ مسلم لیگ میں جاری نورا کشتی میں ایک جگہ بنانے کے لیے اور ایک سائیڈ ہونے کے لیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے قیادت کے فقدان کی وجہ سے مریم نواز جو ہے موضوع ترین تھی مسلم لیگ نواز کی قیادت کے لیے، اور مریم نواز کو وہ قیادت حاصل ہو گئی، حالانکہ حق شہباز شریف کا تھا اور شہباز شریف سے پھر حمزہ شریف تک کا، مگر جیسا کہ دیکھا گیا کہ شریف وہ لندن سے خطاب کر رہے ہیں بذریعہ ٹیلی فونک لنک اور سوشل میڈیا کے تھرو۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایاز صادق نے مسلم لیگ نواز میں اپنی جگہ مستحکم کرنے کے لیے کوئی یہ کام کیا، یا ان کے اوپر بیرونی پریشر تھا؟ اصل چیز یہ ہے کہ ایاز صادق ایک سینسیبل آدمی ہے، فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔ ان کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا بالکل بھی سمجھ سے بالاتر ہے، اور لوگوں کے لیے یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ ایاز صادق نے ایسا بیان دیا کیوں اور انہوں نے اس طرح کا کام کیا کیوں۔ حالانکہ ان کی تردید آئی اور انہوں نے کہا کہ جی انڈین میڈیا نے اور ہمارے میڈیا نے جو ہے اس بیان کو جو ہے وہ غلط سمت میں لیا، تو بھائی بیان ایسا آپ نے دیا ہی ایسا ہے، اور آپ کی حرف بہ حرف آپ کے جو الفاظات تھے انہوں نے پاکستان کو حسمیت کا سامنا کرنے پہ مجبور کیا، اور ملکی افواج کی اور ملک کی دفاع میں جو ہے وہ رکاوٹ بنے۔ کیونکہ ابھی نندن کا معاملہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پلوامہ اٹیک کے بعد انڈیا نے ہم پر یہ الزام تھوپا کہ پلوامہ اٹیک ہم نے کیا، حالانکہ اس بات کے ثبوت مل چکے ہیں کہ پلوامہ اٹیک ان کا اندرونی مسئلہ تھا، ان کے اپنے فوجی جرنیل اس میں ملوث تھے، اور اس کی پوری رپورٹ مودی سرکار کے پاس ہے۔ مگر جب آپ مودی کو سیاست بچانی ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے اوپر کسی بھی چیز کا الزام لگا کر اپنی سیاست بچا لیتے ہیں اور اپنی عوام میں پذیرائی حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ عوام کو جب ان حقائق کا معلوم ہوا کہ ابھی نندن کو کس طریقے سے گرفتار کیا گیا، ابھی نندن اپنے جہاز چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، وہ وار فیئر جنگی قیدی تھا۔ ابھی نندن کے لیے شرم کا مقام ہے، اور انڈیا کے لیے شرم کا مقام ہے کہ اگر آپ کسی ملک میں گھس کے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپنے ہی لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں آپ، اور یہ تو شکر ہے ہماری افواج کا کہ جنہوں نے ابھی نندن کو زندہ پکڑا۔ ایاز صادق نے مسلم لیگ نون میں جاری نورا کشتی میں ایک سمت ہونے کے لیے، اپنے آپ کو مریم نواز کا قریبی ساتھی ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کا بیان دیا، تاکہ مریم نواز کی نظروں میں جو ہے وہ اچھے ثابت ہو سکیں۔ مگر اس کا حاصل وصول کیا ہوا؟ حاصل وصول یہ ہوا کہ الٹا ان کی پذیرائی ہونے کے بجائے تنزلی ہونا شروع ہو گئی، لوگ ان کو آڑے ہاتھوں لینے لگے۔ سوشل میڈیا پہ تو غداری کے مقدمات کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ ایاز صادق جیسا بندہ اس کو غدار قرار دیا جائے۔ ملکی افواج نے بھی کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا واضح طور کے اوپر کہ ایاز صادق اور اس طرح کے جتنے بھی لیڈران ہیں جو کہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر جو ہے وہ ضرب کی مثال ہو رہے ہیں، تو ان سے نپٹا بھی جائے گا، اور ان کو ان چیزوں کا سوچنا چاہیے کہ پاکستان پہلے بعد میں کوئی اور چیز ہے۔ پڑوسی ملک کے میڈیا کو ایک چیز یہ چاہیے تھی کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں کرے اور مودی سرکار کو اچھا بنائے، مگر جب ان کو حقائق ان کے سامنے آئے تو ابھی نندن جس کو وہ ہیرو بنا رہے تھے وہ زیرو ہو گیا، اور معلوم ہو گیا کہ وہ جہاز چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے جنگی قیدی ہے۔ اور فنٹاسٹک ٹی کا محاورہ آپ کو معلوم ہے کہ فنٹاسٹک ٹی کس طریقے سے مشہور ہوا، اس کے اوپر کتنی دنیا میں جو ہے وہ ان کی ہرزہ سرائی ہوئی، ان کا منہ کالا ہوا، اور یہ پاکستان کے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ پاکستان نے امن کا خواہاں ہوتے ہوئے ریاست مدینہ کے اصولوں کے اوپر چلتے ہوئے ابھی نندن کو واپس کیا۔ ہم نے کوئی ڈر کے واپس نہیں کیا۔ 9 بجے اگر انڈیا اٹیک کرتا تو ہماری افواج جو ہیں وہ خالی نہیں بیٹھی ہوئی، ان کو بھی جواب دینا آتا ہے۔ نیوکلیئر بم ہمارے پاس بھی ہے الحمدللہ۔ پاکستانی ہونے کے ناطے اتنا آپ کو اور ہم سب کو معلوم ہے کہ
افواج کسی بھی طور پہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ ایاز صادق کے بعد فواد چودھری کا بیان آیا۔ فواد چودھری کے بیان کو توڑ مروڑ کے انڈین میڈیا نے پیش کیا اور کہا کہ ایک بار پھر توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف کر دیا گیا ہے کہ جی پلوامہ اٹیک کے اوپر جو ہے ان کے وزیر نے جو ہے وہ اس کو ایڈمٹ کر لیا، تو پاکستان نے یہ کام کر لیا اور انڈیا جو ہے وہ اٹیک کر دیتا اور یوں کر دیتا وہ کر دیتا۔ آپ دیکھیں کہ اتنا چرچا کیا گیا ہے کہ جس کے اوپر کوئی حد نہیں، مگر جب فواد چودھری کی تردید آئی اور انہوں نے خود انڈین میڈیا میں بیٹھ کے یہ بات کی تو ایک بار پھر انڈین میڈیا کا جو توپوں کا رخ تھا وہ مودی سرکار کی طرف ہو گیا کہ پاکستان نے تو اپنے تمام تر ثبوت دے دیے مگر انڈیا نے کوئی ایک ثبوت نہیں دیا، الٹا الزامات کی بوچھاڑ کی ہوئی ہے۔ الزامات کی بوچھاڑ سے کچھ نہیں ہوتا، حقائق پہ مبنی چیزیں بات کی جاتی ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز دیے جاتے ہیں۔ پلوامہ اٹیک کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک بہت بڑا فیلئر تھا۔ سی آر پی ایف کے جوان جن کو انہوں نے مار دیا، 40 جوانوں کو، وہ ان کی ایک اندرونی چپکلش تھی کیونکہ ان کو فنڈز ریلیز کرانے تھے، جس کی وجہ سے مقبوضہ علاقوں میں جو ہے وہ اس طرح کی بہت سی افواج انڈیا نے جو ہے بھیجی ہوئی ہیں ٹکڑیوں میں بانٹ کے، کوئی سی آر پی ایف ہے، کوئی پولیس ہے، بی ایس ایف ہے، اس طرح کی جتنی بھی ہیں وہ ساری چیزیں، چاہے وہ مقبوضہ علاقے ہوں، چاہے وہ ان کے اپنے اندرونی اسٹیٹس میں جو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں ان کو دبانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ انڈین میڈیا ان چیزوں کو بتا نہیں رہا کہ کتنی بے رحمی سے جو ہے نا نکسلائٹ اور ماؤنواز باغیوں کو وہ قتل عام ان کا کر رہے ہیں۔ ان کے تمام توپوں کے رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہو جاتے ہیں 2 منٹ میں۔ مگر اس بار انڈیا ٹوڈے کی ایک رپورٹ ہے اور باقی دکن کرونیکلز کی ایک رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اپنے اسٹانس میں کلیئر ہے۔ پاکستان کے وزیر کا بیان ان کو اپنی سیاست میں لینے کے لیے ہے، اس وجہ سے مودی سرکار کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ پلوامہ اٹیک میں کون ملوث تھا اور کیا انہوں نے پاکستان کے جہازوں کو مار گرایا۔ ہمارے بہت سے درخت انہوں نے ضرور شہید کیے، وہ درخت شہید کیے، اور انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ ہم نے جہادی کیمپوں کو اڑایا اور یہ کیا، تو ایک بھی ثبوت نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں انڈیا اپنے جاسوس بھیجتا ہے، ہمارے پاس ہے کلبھوشن جو کہ حاضر سروس نیوی افسر ہے، جس کے اوپر وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، غلط پکڑا یہ پکڑا ہے۔ حالانکہ کلبھوشن کی طرف سے جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پاکستان کے خلاف کیا کیا کام کر سکتا ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ جاتے جاتے میں یہ بتاؤں کہ ایاز صادق کا اگلا انسٹانس کیا ہوگا اور حکومت کیا کام کرے گی۔ میں آپ کو بتاتے چلیں گے کہ ہمارے ایاز صادق کا کیا انسٹانس ہوا اور انڈین میڈیا نے کس طریقے سے لیا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ انڈین میڈیا ہمارے لیے کتنا برا ثابت ہو رہا ہے اور انڈیا کے جاسوس ہمارے اندر کیا کر رہے ہیں۔ پشاور بلاسٹ آپ کے سامنے، ایک اور ویڈیو دیکھیے گا اب سے 6 گھنٹے بعد اور آپ کو معلوم ہوگا، اس میں ہم کچھ اور حقائق بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایاز صادق کے پیچھے کون کون لوگ تھے اور کون کون لوگ شامل تھے اس تمام کاموں میں۔ شکریہ۔